وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما تحب وترضى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بشر ایسا زمانے کی نگاہوں نے کہاں دیکھا، قدسیوں کو جس کے ایوان شرف کا پاسمان دیکھا۔ بہت نظر آئے جہاں میں سہیل مگر اس شان کا بندہ، نہ بالائے فلک پایا نہ زیر آسمان دیکھا۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بلا شبہ بارش کے بعد کچھ موسم میں تبدیلی آئی ہے، تاہم یہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ مجلس ہے جس میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر حبیب خدا بھی ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ کائنات کے امام، انبیاء کے امام، سرور انبیاء، امام الانبیاء، اشرف انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، سیرت، رفعت پہ تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا۔ حضرات ذی وقار، موسم میں تبدیلی نہ ہوتی تو شروع سے بات تھوڑی شروع کرتے کہ ماہ ربیع الاول اب ربیع الثانی چڑھ گیا ہے، آج تیسری رات ہے۔ ماہ ربیع الاول انسانیت کے لیے یہ خوشیوں کا پیغام کیوں ہے؟ ماہ ربیع الاول انسانیت کے لیے خوشیوں کا پیغام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں رب نے وہ رحمت فرمائی جس کے آنے سے فساد و طغیان ختم ہوا، رب کی رحمتوں کی برکھا برسنے لگی، انسانوں کا رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ بحال ہو گیا۔ میں سے غالباً 2 سال قبل تھوڑی بات اس حوالے سے کر گیا تھا کہ یہ اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسانوں میں مسلمان بنایا ہے، اور یہ اس کا اتنا بڑا فضل اور کرم ہے کہ ہمیں مرشد، رہبر، پیر، ہادی وہ عطا فرمایا جو
صورت میں اجمل جو سیرت میں اکمل جو شان میں افضل، صورت دیکھوں تو لاجواب، صورت جیسی اور کوئی صورت نہیں، بجا کہا تھا میری ماں آپ کی ماں ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور مصر کی شہزادیوں تم نے حسن یوسف دیکھا تو پھل کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، آ رہی نا بات آپ کو یاد؟ فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، حسن یوسف کا لشکارہ دیکھا تو امرود کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، کہنے لگی اللہ کی قسم، اللہ دی سوم، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ کوئی بندہ نہیں، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ کہا مصر کی شہزادیوں تم نے حسن یوسف دیکھا، انگلیاں کاٹ لیں، کاش تم میرے سرتاج یوسف کو دیکھ لیتی، کاش تم فاطمہ سیدہ کے بابا یوسف کو دیکھ لیتی، حسنین کے نانا یوسف کو، بات سمجھ آ رہی نہیں، کو دیکھ لیتی، آپ کے حسن پا کہتے ہیں فارسی میں پاؤں، حسن پا کو بھی دیکھ لیتی تو تم چھریاں اپنے جگر پہ چلا دیتی۔ کیوں؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، جتنے اوصاف سی کل نبیاں اندر وہ سارے ہی پائے نے مدنی پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اگرچہ میں اس سے قبل بتا چکا ہوں کہ صورت اور شے ہے، سیرت اور شے ہے، اور صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے مگر سیرت صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ آج اس طرف میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا، اشارہ کر کے بات بڑھانا چاہتا ہوں۔ صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے، گل میری ذرا خانے چھپائے ہو، صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے مگر سیرت کبھی صورت کی محتاج نہیں ہوتی۔ دیکھیے جناب کا حقیقی چچا سردار ابو لہب، اصل نام عبد العزہ، سونا ایڈا خوبصورت اتنا کہ نام ابو لہب پڑ گیا، حقیقی چچا ہے، خوبصورت چہرہ ہے، شعلے مارتا چہرہ ہے مگر سیرت کا چراغ بجھا ہوا ہے۔ صورت نے کام نہیں دیا بلکہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ایک اور ہے، وہ مکے کا رہنے والا نہیں، سردار نہیں، قریشی نہیں، ہاشمی نہیں، یہاں کسی قبیلے کا بندہ نہیں، باہر سے آیا ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، غلام کا پوتا ہے، نسلن بعد نسلن غلام ہے۔ صورت کوئی نہیں، جاذب نظر پرکشش، سیاہ فام ہے، شاہ کالا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، شاہ کالا رنگ ہے، موٹے موٹے انگ ہے، شکل کھینچنے والی نہیں، رنگ بھی کالا ہے، انگ بھی موٹے ہیں مگر سیرت کا چراغ سینے میں دھک دھک کر رہا ہے۔ یہ حبشی بلال ہے، غلام ہے، ابن غلام ہے، ابن غلام ہے، صورت نہیں مگر سیرت کا چراغ اتنا اونچا ہے، یہ پاک محبوب کے پاک شہر کی گلی میں چلتا ہے، جوتوں کی آہٹ جنت کی سڑکوں سے آتی ہے۔ صورت سیرت کی محتاج ہے، میرا فکرہ پھر سمجھ لیں، مگر سیرت صورت کی محتاج نہیں ہے۔ اب آئیے، رب نے وہ مرشد وہ راہبر دیا، بابے نے کہا تھا نا، پیر منیا جے پیڑ نہ جائے اس پیر نو کی کرنا ہو، مرشد منیا ارشاد نہ حاصل اس مرشد نو کی پھڑنا ہو، اور جس ہادی کو نو ہدایت نہ حاصل اس ہادی نو کی کرنا ہو۔
اور لوگوں یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے، پیر، ہادی، مرشد، رہبر رب نے وہ دیا جو صورت میں اتنا لاجواب ہے، اتنا با کمال ہے۔ جاؤ پوچھو میری ماں امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہی سے، وہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے حضور کے ذریعے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تو نے آنے والے بڑے بڑوں کو دیکھا، حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، خوبصورت لوگوں کو دیکھا، تو شروع سے دیکھتا چلا آیا ہے، بتا میرے سرتاج جیسا، فاطمہ کے بابا جیسا، حسنین کے نانا جیسا حسین تو نے اور بھی کوئی دیکھا ہے؟ جبرائیل کیا کہتا ہے؟ عائشہ ہے راوی، نبی نے سنایا ایک راتی جبرائیل پاس میرے آیا، کہے لیندے چڑھ دے میں ڈھونڈ آیا، ایک ٹکڑا زمین دا میں سارا چا گایا، میں ایک ایک ڈٹھا چھڑی کسر کوئی نہ، محمد تو افضل ڈٹھا بشر کوئی نہ۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ ماشاءاللہ۔ حضرت مولانا بس بس پتر بیٹھ، جزاک اللہ۔ بس گل سنی جاؤ، اتو ٹھنڈے تھلیوں جگہ گلیے، ہر شاہ ہلیے۔ بس اللہ خیر فرمائے۔ تو میں ذرا جلدی جلدی کھینچا۔ حضرات جہاں تک صورت مطہرہ کا تعلق ہے، ماں جی نے کہا تھا لنا شمس وللہ فاق شمس والشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء۔ ماں نے کہا لوگو آسمان کا بھی سورج ہے، ہمارا بھی ایک سورج ہے، ہمارا بھی ایک۔ کہا آسمان کے سورج تیرا کیا کمال، تو اس وقت چڑھتا ہے جب رات چھٹ جائے، تاریکی ختم ہو جائے، اندھیرا ختم ہو جائے، پو پھٹ جائے، صبح صادق ہو جائے، چٹکا ہو جائے، سفیدی ہو جائے، تو پھر آتا ہے۔ کیا تیرا کمال ہے؟ کمال ہے میرے سورج کا طالع بعد العشاء، وہ اس وقت طلوع ہوتا ہے جب دنیا پہ سیاہ رات چھائی تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، ظلم تھا، اندھیر تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، گھوڑا بڑھانے پہ لڑائی تھی، انڈا اٹھانے پہ لڑائی تھی، بات بات پہ لڑائی تھی۔ وہ فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوا میرا سورج۔ آسمان اتنی وسعت لمبا چوڑا تو ہے، تیرے پاس ایک سورج، فلک یک مطلع خورشید دارت بہما شوکت، ہزارہ این چنی دارت بگریبانے کے مندارم۔ آسمان اتنی وسعتوں کے باوجود تیرے پاس ایک سورج ہے جو گریبان ایمان والا، ایمان کے نور والا، حضور کی محبت کے نور والا رب اکبر نے مجھے عطا فرمایا۔ آسمان کے سورج تیرے جیسے ہزاروں سورج وہاں چمک رہے ہیں۔ حضرات تیزی وقار، بات سمیٹوں آگے بڑھوں ذرا۔ جہاں تک صورت مطہرہ کا تعلق ہے، بلا شبہ یہی وہ صورت طیبہ ہے جب دائیاں لینے آئی تھیں، یتیم سمجھ کے چھوڑتی چلے گئیں۔ حلیمہ تھی بھی غریب، سواری بھی کمزور، گوڈے پیڑ پیڑ کے زخمی ہو گئے بیچاری دے، بچہ ملا کوئی نہیں، پریشان ہو گئی۔ اپنے خامند حارث سے کہنے لگی سب عورتیں بچے لے گئیں، ہم ویسے جائیں اچھی بات نہیں ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ یتیم بچہ مجھے آوازیں دے رہا ہے، اگر تو اجازت دے دے وہ لے لوں۔ اس لیے لیتے تھے باپ والا تاکہ کوئی خدمت کرے، اس کا باپ ہی نہیں، ماں کیا کرے گی، دادا کیا کرے گا۔ حارث نے کہا چلو حلیمہ لے لو رب کے حوالے۔ اماں حلیمہ اندر گئی، سردار عبد المطلب حضور کا دادا وہ بھی وہاں تھا، جناب کے رخ تابندہ سے کپڑا ہٹایا، کہا حلیمہ میرے بیٹے پہ ایک نظر ڈال تو صحیح، اس کے چہرہ پر انوار کو دیکھ تو صحیح۔ اماں حلیمہ کہتی ہے کائنات کا رب گواہ،
مجھے ایسے لگا جیسے محبوب مسکرا کے کہتے ہیں حلیمہ امی مجھے اٹھا لو. کہتی ہے میں نے اس یتیم کو اٹھایا, گھر میں گئی, اپنا جہاں کیمپ تھا, خیمہ تھا, جہاں رہتی تھی, میرے خشک سالی تھی, دودھ بھی چھاتی میں تھوڑا تھا, میرا بچہ بھی روز بھوکا رہتا تھا. کائنات کا رب گواہ پہلی رات ہے جب عربی دولارا, آمنہ کا لال, عبداللہ کا جایا, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آیا. رب نے رحمتوں کی برکھا کو برسایا, اللہ نے میری چھاتی کو بھی ہرا کر دیا, میرے بیٹے نے بھی دودھ پیٹ بھر کے پیا, میرے عربی بیٹے نے بھی دودھ پیٹ بھر کے پیا. حضرات پھر امی حلیمہ کہتی ہے دائی, کہتی ہے میرا خامد اپنی بوڑھی اونٹنی کے پاس گیا جس کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ نہیں تھا, ہنستا ہوا دوڑا آیا, کہا حلیمہ تو بڑی کوئی پاک روح لے کے آئی ہے, ڈاچی کے تھنوں میں بھی دودھ آ گیا ہے, وہ دھو کے لایا, آپ پیا, حلیمہ کو پلایا. حضرات ذی وقار اماں حلیمہ کہتی ہے طبیعت خوش ہو گئی کہ رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہے. ہم نے بھی صبح سامان باندھا, سفر شروع کیا. پہلی دائیاں آگے چلی گئی تھی, سواری میری کمزور تھی, میں فکر مند تھی, مگر رب کی قدرت سے اس طرح میری سواری برق رفتار ہوتی بھاگ رہی تھی کہ ان پچھلی دائیوں کو کاٹ کے آگے بڑھ گئی. وہ پیچھے سے آوازیں لگا رہی ہیں, او ابو زویب کی بیٹی, او حلیمہ معاملہ کیا ہے؟ یہی وہی سواری ہے جو پیچھے رہ رہی تھی, گھسٹ گھسٹ کے آ رہی تھی, کیا معاملہ ہے؟ کہا سواری تو وہی ہے, سوار تبدیل ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, سواری وہی ہے, سوار بدل گیا ہے. اور اماں حلیمہ کہتی ہے حضرات میں اس محبوب کو گھر میں لے گئی, اتنا نفیس طبیعت, میرا بیٹا عربی محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میں دائیں طرف کا دودھ اپنے بیٹے کو پلاتی تھی, بائیں طرف کا دودھ اپنے سلبی بیٹے کو پلاتی تھی. ایک دن میں لیٹ ہو گئی, میں جلدی سے آئی کہ بیٹا بھوکا ہے, پیارا بڑا تھا, پیار بڑا تھا, کشش بڑی تھی. میں دوڑی دوڑی آئی, میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو حضور کو بائیں دودھ پہ لگایا, آپ نے منہ مبارک نہیں کھولا, دودھ پہ منہ نہیں رکھا. میں پریشان ہو گئی, بچہ نفیس ہے. میں نے پانی لیا اور پانی سے دودھ کو دھویا, حضور کو لگایا, پیار محبوب نے منہ مبارک نہ رکھا. میں پریشان ہو گئی, اللہ خیر کرے, طبیعت میں خرابی آئی ہے. اچانک میں نے پکڑ کے دائیں طرف کیا, اس بچڑے محمد نے گٹ گٹ کر کے پینا شروع کر دیا. ایک درس دیا حضرات, میرا مرشد, میرا ہادی, میرا پیر, میرا رہبر, رب نے جو دیا ہے وہ ہے جو ایام رضاعت کے اندر بھی, دودھ پینے کے زمانے میں بھی اپنے بھائی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہتا. مرشد تیرا وہ ہے جو دودھ کے زمانے میں بھی بھائی کا حق لینا نہیں چاہتا. حضرات ذی وقار خوبصورت کتنا ہے, اللہ اللہ. بات ادھر میں نے روکی ہوئی ہے, پھر آگے ختم کرنا چاہتا ہوں. کہا سورج تیرا کیا کمال, تو چڑھتا ہے جب رات کی تاریکی چھٹ جائے, چوروں کی چوری کا وقت گزر جائے. کمال میرے سورج کا ہے طالع بعد العشاء, جو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. مکھڑا کیسا ہے, بس مصور نے انتہا کر سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. مصور کون ہے اور تصویریں کون بناتا ہے؟ ماں کے پیٹ کی اندھیر کوٹھڑی میں تصویریں بنانے والا کون ہے؟ اللہ. مصور وہ ہے, بس مصور نے انتہا کر سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. صلی اللہ. حضرات ذی وقار
آئیے عرض یہ کر، ابھی صرف ایک حصے میں چل رہا ہوں. سورت اجمل، سورت اجمل، جمیلوں میں اجمل، جس جیسا کائنات میں کوئی آیا نہیں، رب نے اور کوئی بنایا نہیں ہے. وہ مرشد، وہ رہبر، وہ پیر رب نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. حضرات جاؤ پوری کائنات کا چکر لگا کے آؤ، ورنہ آؤ میں عرض کرتا ہوں. معراج کی رات ہے، جناب جبرائیل حضور کو براق پہ لے کے گئے. رب نے 1,00,000 کئی ہزار نبی وہاں اکٹھے کیے. جناب جبرائیل اندر آئے، اور یاد رکھنا ہر نبی اپنی امت کا امام ہوتا ہے. میرا لفظ یاد رکھنا، ہر نبی اپنی امت کا، تھوڑا لینا کو میں دلیل دیاں گا، گھبرانا نہیں. ہر نبی اپنی امت کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، قرآن کہہ رہا ہے ہر نبی اپنی امت کا امام. جناب جبرائیل آئے اور آ کے حضور سے عرض کیا، پیارے کائنات آپ پہ قربان جائے، آفاق ہائے دیدہ ام، مہرو بتا ورزیدہ ام، بسیار خوبہ دیدہ ام، اما تو چیزیں دیگری. پیارے میں نے پوری کائنات کا چکر لگایا، شمال میں گیا، جنوب میں گیا، مشرق میں گیا، مغرب میں گیا، کونین کا رب گواہ، میں نے چپا چپا چھان مارا، تیرے جیسا میں نے اور کوئی دیکھا نہیں ہے، تیرے جیسا اور کوئی دیکھا نہیں ہے. حضور امتوں کے امام جمع ہے، مصلی امامت خالی ہے. آج آپ کا حق ہے امام اعظم بننے کا. آگے بڑھیے، امتوں کے اماموں کے امام بن جائیے، نبیوں کے امام بن جائیے، امام المتقین امام الانبیاء بن جائیے. حضور آگے بڑھتے ہیں، جماعت کرواتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں مختصر سا. اس خطبے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹا سا خطبہ کمال کا، اور شاید اسی پہ بات اپنی میں مکمل کر دوں. آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین، تعریفوں کے لائق وہ رب ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور پوری کائنات کے لیے بشیر، جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا. ماشاءاللہ ہماری آج کی مجلس کے مہمان ذی وقار مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب وہ تشریف لے آئے. اہلم و سہلم و مرحبا. حضرات توجہ رکھیں تاکہ بات میں سمیٹنا چاہوں گا. اہلن اہلن، تشریف لائیں. چل خیر، بیٹھو بیٹھو. السلام. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا. خاص ساری کائنات کے لوگوں کو ڈرانے والا اور جنت کی خوشخبری دینے والا. اگلے لفظ بڑے کمال ہے، وَأَرْسَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا. اللہ نے مجھے فاتحہ بنایا، جنت کا دروازہ کھلوانے والا. حشر کی گھڑی ہوگی، کائنات کھڑی ہوگی، کائنات کا امام آگے بڑھے گا، جنت کے دروازے پہ جا کے دستک دے گا. دربان کہے گا، من اقرأ الباب، کون ہے جناب دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آپ فرمائیں گے، انا محمد، محبت سے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا، حضور آپ ہی کا انتظار تھا، آپ ہی کا انتظار تھا. اہلم و سہلم و مرحبا. نبی اجے کوئی قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلا بہشتہ نو جاوے. کنڈا کملی والا جدو چا کھڑکاوے، دربان جنتاں دا عرضاں سناوے. مینوں میرے مالک نے سی فرمایا، نہ کھولی جنہ چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اور خاتمہ،
فرمایا اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی ذلی بروزی نہیں آئے گا۔ حضرات اب میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا یا معاشر الانبیاء، اے انبیاء کی جماعت، یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والا ہمارا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے اونچا اور اعلیٰ ہے۔ ختم نبوت کا تاج رب نے ان کے سر پہ سجایا ہے، عظمتوں میں ہم سے اونچا ہے۔ میں اپنی مختصر سی گفتگو تھوڑا سا حصہ میں نے جس کا شروع کیا ہے اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ مرشد، راہبر، پیر، ہادی، رب نے وہ عطا فرمایا جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ۔ سیرت کی باتیں شروع ہی نہیں کی، بس اس پہ میں بھی اکتفا کرنا چاہوں گا۔ سیرت میں بھی اعلیٰ، رب نے گارنٹی دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں بڑے درد دل سے آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا اس بات کے ساتھ۔ حضرات جب پوری کائنات میں چکر لگا لینے کے بعد حضور جیسا حسین، جمیل، شکیل، خوبصورت، اخلاق میں اعلیٰ، خلق میں اعلیٰ، ذات میں اعلیٰ، بات میں اعلیٰ، نام میں اونچا، مقام میں اونچا، نظام میں اونچا، بات بھی اعلیٰ، ذات بھی اعلیٰ، جب ہر حوالے سے اونچا ہے، لوگوں احترام سب کا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ایسی عظمتوں والا اور دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ اس محبوب کو چھوڑ کے میں کسی اور کو کیسے اپنا بنا لوں؟ احترام سب کا، احترام سب کا۔ جو جتنا نبی کے قریب ہوگا، جتنا نبی کا زیادہ غلام ہوگا، اتنا ہی اونچا امام ہوگا۔ جو جتنا ہی نبی کا زیادہ غلام ہوگا، اتنا ہی اونچا امام ہوگا۔ اماموں کی بات تو کیا، ساری کائنات کے نبی مل کر بھی میرے محبوب کی عظمت کو پہنچ سکتے نہیں۔ اسی کہنے ہاں پاک محمد ورگا ہور کسے دا شان نہیں ہے، بندہ پر بندیاں وچ کوئی ایو جا انسان نہیں، جدی تابعہ داری باجو راضی ہندہ رب رحمان نہیں، جدی ہر گل مننی فرض ہوئی۔ اس گل تے غور کرنا ہے، جدی ہر گل مننی فرض ہوئی، کوئی ایسا وچ جہان نہیں۔ حضرات جی وقار، ایسا مرشد، ایسا راہبر آج ضرورت ہے امت کے اکٹھ کی۔ میں آخر پہ 2-3 منٹ معذرت سے لینا چاہوں گا۔ آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے، چاہے دور کوئی بستی میں رہتا ہو، ہر بندے کی جیب میں پوری دنیا جمع ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ہمارا قبلہ اول مسجد اقصی جس درد سے امت کو جگا رہا ہے کہ دنیا پہ بسنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں، میں انبیاء کی سرزمین ہوں، فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے، شام کا علاقہ۔ حضور نے فرمایا ایمان یہاں جمع ہوگا، یہ سرزمین انبیاء ہے، یہاں بے شمار انبیاء آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں ہجرت کر کے یہاں آنے کا حکم دیا تھا۔ جب حضور صلوات اللہ علیہ کا انتقال ہوا، 3 گروہوں میں سے ایک گروہ وہ جو تھا کہتا تھا حضور کی قبر مبارک مسجد اقصی میں بنائی جائے۔ کیوں؟ وہاں بے شمار انبیاء کی قبریں موجود ہیں، وہ انبیاء کی زمین آج جس بربریت سے، جس وحشت سے اس اسرائیل غنڈے نے، یہودی مکار نے انتہا کر دی ہے، حیرانگی آج اس کا ایک ذمہ دار، وہاں کا ذمہ دار ایک اسرائیل کا ٹویٹ کرتا ہے کہ ہم نے بدلہ لے لیا، ہسپتال پہ حملہ کر کے معصوم بچے بچنے کے لیے بھاگ کے ہسپتال میں گئے تھے کہ کم از کم ہسپتال انٹرنیشنل اصولوں پہ جنگ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہسپتال پہ حملہ کیا جائے۔ کم بختوں نے ہسپتال پہ حملہ کر کے
500 کے لگ بھگ ڈاکٹر اور وہاں زخمی اور معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا ہے. ٹویٹ کیا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے. کچھ ہی دیر بعد جب دنیا کا رد عمل آیا، اس کا بابا جس کا یہ حرام کا بیٹا ہے جو سپورٹ کر رہا امریکہ، اسے بھی کہنا پڑا ہسپتال پہ حملہ کرنا زیادتی ہے تمہاری. فوری طور پہ وہی کم بخت 1 منٹ میں بدلا اور ٹویٹ بدل کے کہنے لگا وہ حملہ ہم نے نہیں کیا، حماس کے مجاہدین کے بموں سے ہسپتال تباہ ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں حضور سے محبت ہے، اور یہ تو ہمارا ایمان ہے. جس دل میں حضور کی محبت نہیں اس دل میں ایمان، مردوں کی طرح بولو، ایمان نہیں. حضور کی محبت ہے تو حضور کا وہ قبلہ اول ہے. 17 مہینے حضور نستر منہ کر کے نماز پڑھی، اور آج فلسطین پہ جو ظلم اور قیامت ڈھائی جا رہی ہے، ہم اپنے گھروں میں ہیں، یہاں جلسہ کر رہے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، تھوڑی سردی بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کچھ نوجوان اٹھ کے پھر جانا شروع ہو جاتے ہیں، بھی تھلیوں بھی ٹھنڈ اتوں بھی ٹھنڈ کریے کی. ٹھیک ہے، فطری بات ہے، مگر ذرا غور کریں. معصوم بچہ فلسطینی کے بم سے شدید زخمی پڑا ہے، اس سے تھوڑا بڑا ہے، یہ بچہ کوئی 4 سال 5 سال کا ہے اور ہسپتال میں ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے. دوسرا بچہ اس کے بھی بم لگا ہے، وہ بھی زخمی ہے، خون اس کے بھی بہہ رہا ہے، اور وہ لیٹے ہوئے بچے کو کہتا ہے بھائی اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. بھائی کہہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. باپ نہیں ہے، ماں نہیں ہے، شہید ہو گئے ہیں، گھر اجڑ گیا ہے، معصوم بچہ ہے، یہ نہ جانے رشتہ دار ہے کہ نہیں، مگر کونین کا رب گواہ جو جرت اور بہادری ان میں آج بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. مرتا کیا نہ کرتا تو تھا ہی تھا نا. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اب تھوڑی تھوڑی ہوش مسلمانوں کو آئی ہے. حضرات ایمان کا تقاضا تو یہ تھا، اور وہ کہا تھا اقبال مرحوم نے کہ قوت تو اسی کے معنی میں ہے، چبھے کانٹا جو کابل میں، کہ کابل میں کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو ہندوستان کا مسلمان سپارہ ہو جائے، تڑپ جائے کہ کانٹا مجھے چبھا، میرے دل پہ لگا، چونکہ وجود ایک ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد. حضرات ایک جسم کی مانند مسلمان ہے، فلسطین کا ہو، ایران کا ہو، عراق کا ہو، کلمہ پڑھنے والا ہے. میں آپ سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں. ذرا تصور میں اگر دیکھیں، اللہ کی قسم نیند حرام ہو جاتی ہے. معصوم بچوں کو، ایک بچہ ایسا بھی ظالموں نے بم کا نشانہ بنایا جس کو پیمپر لگا ہوا بیٹا، بات بھی پوری نہیں کر پاتا، مگر کمال جرت سے وہ اوپر کو انگلی کر رہا ہے کہ اللہ اللہ اللہ. حضرات ذی وقار، جس طرح اسرائیل بربریت اور ظلم کر کے، جنگ نہیں ہے یہ، نسل کشی ہے، کوئی دنیا کا جنگی اصول نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی تنظیمیں نے جانے کہاں سو گئی ہے. امریکہ نے بدماشی کی یا بدماشی، یورپ بدماشی کر رہا ہے، اسے جنگ پہ ابھار نہیں رہا، اسلحہ بھی دے رہا ہے، جہاز بھی دے رہا ہے. اب مسلمانوں کو غیرت کرنی چاہیے. شکر ہے کچھ ہلے ہیں، دعا کریں اللہ اسلامی ملکوں کو جگا دے، حکمرانوں کو اللہ غیرت عطا فرما دے. ہم نے تو کہا اپنے حکمرانوں سے اور جرنیل صاحب سے بھی کہا، حافظ صاحب کچھ آپ نہیں کر سکتے، بیان تو ٹھیک ماشاءاللہ دے دیا آپ نے، اگر کر نہیں سکتے ہمیں جہاز پہ بھجواؤ، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، پتھر تو ماریں گے اور عزت کی موت تو لے لیں گے، عزت کی موت تو لے لیں گے. کیا جینا ہمارا، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو جس طریقے سے خون میں نہلایا جا رہا ہے. حضرات اب ملت اسلامیہ کو جاگنا پڑے گا.
شکر ہے کچھ غیرت آئی ہے، کچھ جاگے ہیں۔ اگر ملت اسلامیہ اکٹھی ہو جائے، 57 اسلامی ملک نے چھوٹے بڑے، اس سر جوڑ لیں، دنیا دی طاقت کوئی نہیں جو پرے کر دینا۔ غلامی کب تک کریں گے؟ دفعہ مارو ان کو، بڑھو آگے مردوں کی طرح۔ شکر ہے، میں سلام کرتا ہوں۔ عرب ہلا ہوا تھا، محمد ولی کیا نام اس کا، محمد بن سلمان، اس کو ملنے گیا امریکہ کا وزیر خارجہ۔ اس نے رات کو ٹائم نہیں دیا ملاقات کا، ساری رات بیٹھا رہا۔ صبح آ کے ملا، اس نے کہا بات بعد میں ہوگی، پہلے غزہ پہ ہونے والے حملے کو روکا جائے، اس کے بعد بات کریں گے۔ اس نے کہا نہیں جی، پہلے وہ قیدیوں کا تبادلہ ہونا چاہیے، انہوں نے فوجیوں اور جرنیلوں کو یرغمال کیا ہوا ہے، حماس کے لوگوں نے، مجاہدین نے۔ اس نے کہا بات بعد میں ہوگی، ایک ہی بات ہے، دو ٹوک، پہلے یہ بربریت اور ظلم اور نسل کشی جو جنگی اصول نہیں ہے، دنیا میں جنگی اصول بھی ہوتے ہیں، جنگ کے قوانین ہیں، اور یہ سارے پامال کیے جا رہے ہیں۔ اور اسرائیل ہی وہ ہے جو خود کو بہت بڑی طاقت سمجھتا، جس کو طاقت بنایا گیا ہے، جو کہتا تھا دنیا میں سب سے زیادہ تیز میرے پاس وہ اسلحہ ہے جو دور سے آنے والے بم کو ہوا میں اڑا کے رکھ دیتا ہے، مگر ان اللہ علی کل شیء قدیر، مالک نے اس کے زوم کو توڑ دیا ہے۔ جس طرح بات بڑی ہے، انشاءاللہ اللہ اسرائیل کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ ہم تو صرف یہ کہیں گے یا اللہ، جس طرح ابرہا گیا تھا، سردار عبد المطلب کو بلایا تھا، سردار عبد المطلب حضور کا دادا بڑا وجیح، بڑا خوبصورت تھا، ابرا سردار کھڑا ہو کے ملا اور اس نے کہا، ترجمان سے کہا پوچھو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میرے 200 اٹھنے منو دے دے۔ کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، میں تیرے ابا و جداد کے گھر بیت اللہ کو ڈھانے آیا ہوں، اس کی تو بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے۔ سردار عبد المطلب نے پتہ کیا کہا تھا؟ کہا اونٹ میرے ہیں، مجھے دے دو، اس گھر کا بھی کوئی مالک کا وہ جانے تو جانے۔ کو سمجھ آئی گل؟ اس گھر کا بھی کوئی مالک کا وہ جانے تو جانے۔ اس نے جا کے کہا مکے کے لوگوں نکل جاؤ باہر۔ 60,000 فوج لے کے گیا تھا برا، ہاتھیوں والی، لوگ نکل گئے، خود پہاڑی پہ چلے گئے، اور اس سے پہلے 10-12 معززین قریش کو لے کے سردار عبد المطلب بیت اللہ میں گئے، دروازے کی کنڈی پکڑ کر بڑے رو رو کے کہا، اللہ تجھے تو پتا ہر بات کا، میں نے اپنے اونٹ لے لیے، تیرے گھر پہ بدنیت ہے، تو قادر ہے، یا اللہ اس کو ملیا میٹ کر دے۔ سردار عبد المطلب نے بیت اللہ کی کنڈی پکڑ کے کہا تھا ملیا میٹ کر دے۔ کچھ دل کو ٹھنڈک پہنچی، دعا قبول ہو جائے تو دی نشانی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ جا کے پہاڑ پہ بیٹھے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب وہ ہاتھی چلانے لگے، ابرا کا ہاتھی بیٹھ جائے، ادھر کو منہ کرے دوڑے، ادھر کو منہ کرے دوڑے، ادھر کو منہ کرے دوڑے، یمن کی طرف، شام کی طرف، مگر جب مکہ معظمہ بیت اللہ کی طرف منہ کرے، دھڑم کر کے تھلے بیٹھے، مار مار کے تھک گئے۔ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیاں، ابابیل، اینو کہتے ہیں ابابیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں 3 بمب لے کے آئیں، 2 پنجوں میں، 1 چونچ میں، کینکریاں۔ رب نے کینکریوں کو بم بنایا۔ علماء موجود ہیں، دلائل سے کہتا ہوں، انے واہ نہیں سٹے، ٹارگیٹڈ اٹیک تھا۔ جس چڑیا کو حکم تھا تو نے اس کو مارنا ہے، اس نے اس کو مارا۔ جس نے ابرہا پہ پھینکنا تھا اس نے کسی اور پہ پتھر نہیں پھینکا ہے، اور وہاں ملیا میٹ کر دیا اور ان کا صفایا کر دیا۔ یہ ابرہا چوزے کی طرح ہو گیا، اس کو لے کے چلے گئے، جو ہی صلاح کے قریب پہنچا پھٹا، دل باہر آیا اور یہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے نام و نشان مٹا دیا۔ ہمارا آج بھی ایمان ہے، امتحان میرا اور آپ کا ہے، امتحان ہمارا ہے، ورنہ جو ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے وہ ان غریب اور کمزور پتھر والے مجاہدین سے اسرائیل کی ایٹمی قوت کو مروانا بھی جانتا ہے۔
اے اللہ تو غیب سے ان کی امداد فرما، اللہ تو غیب سے ان کی امداد فرما۔ آج ہماری قیادت فلسطین کے سفیر سے ملی ہے دن 2:30 بجے۔ میری بھی درخواست تھی، میں نے کہا کوئی رستہ نہیں ہے، وہاں تو یورپ کی بھی کوئی امداد اندر نہیں جا رہی، راشن ختم ہو چکا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کچھ صورت بن نہیں رہی تھی۔ سب سے بہتر ذریعہ سفیر ہی تھا۔ آج سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اور انشاءاللہ کل ہی سے ہم ریلیف کمیٹی کا بھی اجلاس بلا لیا ہے اور ملک بھر میں ہم اپیل کریں گے۔ اگرچہ ہمارے اپنے حالات بڑے خراب ہیں، مجھے پتہ ہے، مگر حضرات ہم زندہ تو ہیں، اپنے گھر میں تو ہیں، اپنے بچوں میں تو ہیں، اپنا کام تو کر رہے ہیں، کم از کم بھوک میں سے ہی تھوڑی کھا لی ہے تو اپنے گھر میں۔ دیکھیں ذرا، وہ بیٹا میرا ہے جس کو بم سے شہید کر دیا گیا، وہ بھی میری بیٹی ہے جس کو شہید کر دیا گیا، وہ بھی تیرا بھائی ہے، وہ بھی میرا بھائی ہے۔ اس پہ بھی آپ نے ایک دعا کرنی ہے، توفیق دے اللہ۔ تو جو ہو سکے او مصر دی مائی انگو اٹی لے کے ٹور پینا خریدا رہی اس بن واسطے۔ اللہ میرا آپ سب حامی ناصر عثمان۔